بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گود لے کر پرورش کی تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت حسن و جمال اور باقات تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں کعبہ آیا کرتی تھی اور اسے اپنا پیمن نصیب کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کی فوقتاً بادشاہ کی خدمت میں آمد و رفت کو دونوں قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی محبت ان دونوں کے دلوں میں اجاگر ہو گئی اور وہ اسے اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاکیزہ خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کر دیا اور اسے یہ آبرو کرنے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا عشق کو تم قبول کرو گی۔ مگر اس پاکیزہ خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح اسے بھلانا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دامن و فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آتی تو انہوں نے جا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر پان نصیب کرتی ہے اس نے زنا جیسا عظیم گناہ کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی یہ شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تشویش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنساری کا حکم دے دیا۔ شہر میں یہ منوائی کرا دی گئی فلاں دن فلاں عورت کو سنسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنساری کا حکم دے دیا تھا مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنا ایک خاص وزیر سے پوچھا کیا کسی بہانے سے اس عورت کو سنسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کی اب جبکہ شہر میں اس کی سنساری کی منوائی کروا دی گئی ہے اور یہ سنساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کی سنساری کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے میں کون سی چیز منوائی ہو سکتی ہے؟ تیسرے دن جو کہ اس عورت کی سنسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ عظیم وزیر گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم کھڑا ہو کر ان کے بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بچوں کو اکٹھا کر کے کہا اے بچوں آؤ میں تمہیں بادشاہ بناتا ہوں اور اے فلاں تو ذرا کی پن فلاں عورت بن جا، اور 2 لڑکوں کو قاضی کا کردار دے دیا اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود ہی مٹی کا ڈھڈا بنا کر اس پر بیٹھ گئے اور ہاتھوں میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لی۔ اب صورت ایک عدالت کی تھی۔ دونوں قاضیوں لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے لڑکے سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائے۔ جب وہ چلا گیا تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا سچ بتاؤ ورنہ تجھے قتل کرا دوں گا، تو کسی بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتے ہو؟ قاضی کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں روز۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کس جگہ؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں جگہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام دوسرے قاضی سے بھی وہی سوال کیے جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زور سے اللہ اکبر پکارا۔ بادشاہ کا وزیر جو کہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور ان کو اس بچے کا تماشا سنایا۔
بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیہ علیہ السلام کی طرف دونوں قاضیوں کو بلاوا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں قاضیوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں منوائی کروا دی کہ قاضیوں کے قتل کا منصوبہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیف کردار تک پہنچا دیا۔